وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کر نہ رکھو. یہ محاورتاً بات ہو رہی ہے کہ کنجوسی نہ کرو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اپنے ہاتھوں کو پورا کھول دو، یعنی فضول خرچی بھی نہ کرو، کنجوسی بھی نہ کرو اور فضول خرچی بھی نہ کرو. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، ایسا نہ ہو کہ پھر ملامت زدہ ہو جاؤ، اینڈ پہ اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دو کہ میں نے تو سب کچھ لٹا دیا. اب یہ لوگ کرتے ہیں اس طرح، اتنی فضول خرچی کرتے ہیں کہ کنگال ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور نیکی گلے پڑ جاتی ہے. بعض اوقات نیکی کے کاموں میں اتنی فضول خرچی کر دیتے ہیں کہ جہاں پیسے ان کی ضرورت تھے وہاں وہ لگا نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اس قسم کی نیکی نہ کرو. اور کئی لوگ اس قسم کی نیکی اپنے ساتھ خود کر رہے ہوتے ہیں جو بیسیکلی بدی کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایک بندے کی مہینے کی انکم 50,000 روپے ہے، اسے خرچے بھی اتنے ہی کرنے چاہیے جتنی اس کی انکم ہے. لیکن یہاں جو ایک ماڈرن ایک طریقہ نکلا ہے ہوٹلنگ والا، چائے پینے والا، فاسٹ فوڈ کھانے والا، اور مسلسل ایک تو ہے نا کبھی کبھار، روزانہ ہوٹلنگ کرنا. آج کل تو چائے کا کپ بھی جو ہے وہ 70-80 روپے کا ہوا ہے، فضول قسم کی جو چائے ہے. اگر ایک بندے کی انکم ہی 40-50 ہزار روپے ہے اور وہ روزانہ دودھ پتی پینے میں پیسے خرچ رہا ہے اور پھر وہاں پیدل بھی نہیں جا رہا، موٹر بائک پہ جا رہا ہے اور اس میں بھی پیٹرول لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی وہ تو اگر کیلکولیشن کرے تو مہینے کے وہ تقریباً 10-15 ہزار روپے تو یہ فضول خرچی میں ضائع کر رہا ہے. اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے، بلکہ جس کے پاس لاکھوں کی آمدن ہے اس کا بھی کام نہیں ہے کہ اس فضول کام میں پیسے خرچ کرے. یہ کوئی صحت کے ساتھ وہ اچھا تو نہیں کر رہا. زیادہ شوق ہے تو کعوہ خرید لیں اور گھر میں بنا کے پی لیں آپ. یہ ہر گھر کی سٹوری ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں تو جب یہ مغرب یا عشاء کے بعد کبھی نکلوں کسی کام کے سلسلے میں تو میں وائف کے ساتھ نکلوں تو میں اسے بتا رہا ہوتا ہوں کہ یہ دیکھو یہ ہوٹل کتنے آباد ہیں. یعنی جہلم شہر میں تو میں حیران ہوں کہ چائے کے اتنے ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، آئے دن کوئی ہوٹل کھلا ہوتا ہے اور وہاں پہ درجنوں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں فضول خرچی کرنے کے لیے. ان کی شکلیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ فضول خرچ لوگ ہیں اور انہوں نے یا تو حرام کمایا ہوا ہے یا کسی کے پیسوں کے اوپر پال رہے ہیں. اور یہ ان لوگوں کے پیسوں پہ دودھ پتیاں پی رہے ہیں، یہاں چپس کھا رہے ہیں، آلو والے پراٹھے کھا رہے ہیں، کڑھائیاں بنا بنا کے، کہ جو بیچارے ڈبل روٹی وہاں گرم کر کے کھاتے ہیں یورپ امریکہ میں. ان کے پاس ناشتے کا بھی ٹائم نہیں ہے، اتنی مشکل مزدوری ہو گئی ہے. وہ ڈبل روٹی کھا رہے ہیں اور ادھر ان کے پیسوں پہ لوگ ٹکے بنوا کے آرڈر دے رہے ہیں جناب. اور روزانہ فضول خرچی تو ایک ایلیمنٹ ہے جو یہ اپنے معدے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. آج آپ ٹین ایجرز بچوں کو دیکھیں، معدے ان کے ایسے خراب ہو چکے ہیں کہ ان کی میڈیکل لائف جو ہے وہ 50 سال کی ہو چکی ہے. عمر کتنی ہے؟ 20 سال 22 سال. میڈیکل لائف 50 سال ہو چکی ہے. یعنی آرگنز جو ہیں وہ اس ڈس آرڈر کا شکار ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی میڈیکل لائف جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکی بھی ہے. 50 تک پہنچتے پہنچتے وہ 80 سال کے ہو گئے ہوں گے، تو 80 کے بعد تو موت ہی آنی چاہیے نا. پھر آ بھی جاتی ہے. آپ کو سننے کو اکثر پتا چلتا ہے جی اسے معدے کا السر ہو گیا. بھئی معدے کا السر تو ہونا ہے جب تم نے ہوٹلنگ کرنی ہے اور ہوٹلوں کے اوپر پریزرویٹیوز ایسے استعمال کیے جاتے ہیں کثرت کے ساتھ، ایسے مسالے کثرت کے ساتھ کہ جو آپ کے معدے کو خراب کر دیتا ہے. کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے. اور پھر مرغن غذائیں کھا کھا کے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے. اور اگر 30 سے 40 سال کی عمر کے دوران کسی کو ہارٹ اٹیک ہو تو وہ کنفرم پھر ایکسپائر ہوتا ہے. اس عمر میں اگر ہارٹ اٹیک کسی کو ہونا تو جس طریقے سے جسم اسے ریئیکٹ کرتا ہے تو وہ پھر ہارٹ کا فیلئر ہی ہوتا ہے. بڑی عمر میں یعنی 50+ 60+ ہارٹ اٹیک ہو تو سروائیول کے پھر بھی چانسز ہوتے ہیں. چھوٹی عمر میں اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اس عمر کے ہارٹ اٹیک ہیں کوئی زندہ نہیں بچتا. لوگ کہتے ہیں بالکل صحت ٹھیک تھی. او بھائی سامنے سے صحت ٹھیک تھی لیکن خوراک، ایٹیچیوڈ اور اپنے معاملات خراب تھے. باقی اللہ کی طرف سے جو زندگی لکھی ہے
وہ اپنی جگہ، لیکن احتیاط معاملہ کرنا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثریت غفلت کا شکار ہے. نمبر 1 صحت، اور نمبر 2 فرصت. یہ بخاری کی حدیث ہے کہ یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثریت اس معاملے میں غافل ہے. اچھی صحت اور فرصت. صحت ہو تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، فرصت بھی ہونا ضروری ہے. بعض لوگوں کے پاس صحت ہوتی ہے لیکن ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کچھ کر سکیں پازیٹو کام. لہذا جس کے پاس صحت ہے پلس اسے ٹائم بھی ملا ہوا ہے تو وہ اسے غنیمت جانے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، وہ اسے یوٹیلائز کرے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ سب کچھ خرچ کر بیٹھو اور بعد میں پھر ملامت زدہ ہو کے بیٹھ جاؤ کہ یہ میں کیا کر چکا. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے اس کا رزق کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. بے شک وہ اپنے بندوں سے واقف بھی ہے اور انہیں دیکھ بھی رہا ہے. یہ آیت یہاں پر کیوں آئی کہ اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. مراد یہ کہ کسی غریب پہ ترس کھاتے ہوئے اللہ کے بارے میں کبھی بدگمانی نہ آئے کہ اسے اللہ نے ایسے کیوں رکھا. اللہ تعالیٰ غریبوں سے مال لے کر انہیں آزماتا ہے، امیروں کو مال دے کر آزماتا ہے. اللہ کے بارے میں کبھی بدگمانی نہیں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس حالت میں کیوں رکھا. اکثر لوگ یہ گلا شکوہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، نہیں افریقہ میں لوگ کیوں بھوکے مر رہے ہیں. بھئی وہ ہماری آزمائش ہے، ان کی تو آزمائش اپنی جگہ، ہماری بھی آزمائش ہے. باقی انسانیت نے ان کی مدد کرنی ہے. دنیا قانون ابتلا کے اوپر ہے، یہاں سارے برابر نہیں ہو سکتے. کوئی اونچا ہوگا کوئی نیچا ہوگا، یہ ایک نیچرل چیز ہے. پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے واقف بھی ہے، انہیں دیکھ بھی رہا ہے، اسے پتہ ہے اس نے بندوں کو جس حال میں رکھا ہوا ہے. خدا گنجے کو ناخن نہ دے. ہم نے پھر دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کے پاس جب پیسہ آتا ہے پھر وہ کس حالت میں پہنچ جاتے ہیں. اس سے تو بہتر تھا کہ ان کے پاس پیسہ نہ ہی آتا. اگر کسی کے پاس زیادہ پیسہ آنے سے وہ اتنا عیاش ہو جائے کہ اپنی آخرت کی زندگی کو برباد کر بیٹھے تو اس سے تو وہ مڈل کلاس بندہ اچھا ہے جو 2 وقت کی روٹی مشکل سے لے کے چل رہا ہے لیکن اس نے ہمیشہ کی زندگی اپنی آخرت کی بنا لی ہے. وہ تو بہتر ہے نا. اور یاد رکھیے گا یہ مال اور آخرت کی بربادی یہ آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں. میری زندگی میں تو جتنے بھی واقعات ہیں میں نے دیکھا ہے کہ کثرت مال کے بعد تباہی آتی ہے. یہ معجزہ ہے کہ کسی کے پاس مال ہو اور وہ آخرت کے معاملے میں اپنے آپ کو ٹریک پہ رکھے. میرے علم میں تو کوئی ایسا کیس نہیں ہے. جو آپ کو کیسز نظر بھی آ رہے ہوں گے وہ بس آپ کو ان کا وہ ظاہر والا معاملہ پتا ہوگا. اور پھر اس ماڈرن دور میں آپ کو اگر کوئی شخص غریب سے امیر ہوتا نظر آ رہا ہے نا، میجورٹی کیسز میں کہیں نہ کہیں اس نے ایک حرام کا چھکا مارا ہوگا یا کوئی 8 یا 10 مارا ہوگا. پھر وہ آگے ایک معاملہ چل پڑتا ہے. حلال کے پیسے کے ساتھ حلال و حرام کا فرق کرتے ہوئے، اللہ کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے رزق حلال کے ذریعے اس لیول کے اوپر پہنچنا یہ مشکل کام ہے. پھر وہاں پر پہنچ کر بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا باغی نہ کرنا اور اللہ کا حق ادا کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. آپ کتنے کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں، ان سے اگر پوچھیں نا کہ آپ کے ایسٹس کتنے ہیں جو کاروبار میں آپ نے کھپائے ہوئے، اب آپ بتائیں کہ آپ زکوٰۃ کتنی دے رہے ہیں، تو وہ آپ کو آگے سے بتائیں گے جی ہم تو حساب کتاب کے بغیر ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور وہ حساب کتاب کے بغیر اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرتے ہیں کہ سال کے بعد ایک افطاری کروا دیتے ہیں، یا عمرے پہ جاتے ہیں مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھتے ہیں اور وہاں وہ ایک شام کو افطار کروا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کر دیا. انہیں پتہ ہے ہم نے کیلکولیشن کی نا تو بھائی 1 لاکھ پہ تو 2,500 زکوٰۃ بنتی ہے نا، 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ بن جاتی ہے اور 1 ارب پہ 2.5 کروڑ زکوٰۃ بن جاتی ہے. بس ادھر آگے پھر کیلکولیٹر فیل ہو جاتا ہے ان کا. 1 کروڑ خرچ کرنا پڑ جائے، 2.5 کروڑ خرچ کرنا پڑ جائے، 5 کروڑ خرچ کرنا پڑ جائے تو زکوٰۃ بھی لوگ کوئی پوری ادا نہیں کر رہے ہوتے.
اسلام میں تو ہے کہ اس سے بھی زیادہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن جو ڈیٹم لیول پہ ہے 40واں حصہ یا 2.5%، یہ بھی نہیں لوگ دے رہے ہوتے ایمانداری کے ساتھ. یہ بہت مشکل کام ہے. لہذا بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، ان کی سانسیں چلتی رہیں. اس دعا کو آپ ہلکا نہ سمجھیں. نبی علیہ السلام نے یہ دعا اسی لیے کی کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ فتنہ جڑا ہوا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے پوری امت کے لیے رول ماڈل بننا تھا، اس لیے آپ نے غریبوں کی زندگی کو اختیار کیا، کیونکہ میجورٹی تو فقر کی زندگی گزارے گی. آج بھی دنیا کی 50% سے زیادہ دولت جو ہے وہ 50 بندوں کے پاس ہے، باقی پوری دنیا کی دولت جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں میجورٹی تو پاورٹی سرکل سے نیچے ہے، بیسک نیڈز بھی ان کی پوری نہیں ہو رہی ہے. اور یہ پچھلے آلموسٹ کوئی 7-8 سالوں میں تو مڈل کلاس بھی اب پاورٹی سرکل سے بھی نیچے چلی گئی ہے. امیروں کی چیخیں نکل گئی ہیں. ہاں بہت امیر جو ہے وہ فائدے میں ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے سسٹم کے بینیفیشری اس کیپٹلزم کے وہ ہو رہے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام. اسلام میں 100% اس کی مخالفت نہیں ہے. ہم سوشلزم کو سپورٹ اس حوالے سے نہیں کرتے. اسلام اگر زیادہ قریب ہے تو کیپٹلزم کیا ہے، لیکن یہ والا کیپٹلزم جس میں آپ استحصال کریں گے اور غریب آدمی کا خیال نہیں رکھیں گے، یہ تو سیدھا سیدھا لوگوں کو خودکشیوں پہ یا قتل و غارت پہ، ڈکیتیوں پہ مجبور کرے گا، اور وہ آپ کو اسٹریٹ کرائم جگہ جگہ نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہرحال اللہ کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ آئے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، ہم انہیں بھی رزق دیں گے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی دیں گے. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک اولاد کا قتل کرنا یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے، بہت بڑا جرم ہے اللہ کے حضور. ویسے تو کوئی بھی قتل بڑا جرم ہے، وہ آگے جنرل بھی آ جائے گا قتل ناحق کا، لیکن اولاد کا قتل اس ڈر سے کہ یہ کھائے گی کہاں سے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا ہے کہ ان کے رزق کا ہم بندوبست کریں گے. لیکن ان آیات کا یہ مطلب لینا کہ تھوک کے حساب سے آپ ریپروڈکشن کا سلسلہ شروع کر دیں، آپ 2 بچوں کا خرچہ اٹھا نہیں سکتے اور آپ اپنا غم غلط اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ 15 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ بچے اس معاشرے میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں کرتے، بھیک ہی مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرف بھی اشارہ نہیں ہے کہ آپ نے اس معاملے کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے. جو فیملی پلاننگ ہے اس کی اسلام میں اجازت ہے، لیکن ونس پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے پھر آپ اولاد کو ضائع نہیں کر سکتے، پھر آپ نے اسے آگے لے کے چلنا ہے. اس وقت عرب کے معاشرے میں تو جو بچہ پیدا ہوتا تھا، اگر بچی پیدا ہو جاتی تھی تو اسے زندہ درگور کر دیتے تھے. وہ ان کے معاشرے میں ایک ٹریڈیشن غلط چل رہی تھی، وہ اپنی جگہ. ویسے بہت کم لوگ ہیں جو یہ حرکت کرتے ہیں کہ ان کی اولاد پیدا ہو تو اسے قتل کر دیں گے. اس اولاد کے قتل میں وہ قتل بھی شامل ہے جو پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد لوگ بچے ضائع کروا دیتے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک میں اس وقت انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہو چکی ہے. ہمارے ملک میں عورتیں زیادہ ہیں، آلموسٹ ایکولی ہیں، 52% عورتیں ہیں، 48% مرد ہیں، لیکن وہاں مردوں کی تعداد کافی زیادہ ہو چکی ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے، میں آپ کو آلموسٹ کوئی 20 سال پہلے کے فگرز بتا رہا ہوں، اب تو مجھے نہیں پتا. اس وقت کے فگرز یہ تھے کہ روزانہ 3000 بچیاں پریگنینسی میں آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد کہ یہ بیبی گرل ہیں جو پیدا ہونے والی ہیں، وہ ماں کے پیٹ میں ضائع کروا دی جاتی تھی. روزانہ 3000 ایک دن میں. ظاہر آبادی اتنی زیادہ ہے، اب تو آپ کو پتا چائنا کو کراس کر گیا نا، 1.5 ارب سے زیادہ آبادی ہو گئی ہے انڈیا کی. چائنا 1 ارب 45-46 کروڑ پہ کھڑا ہے، اور انڈیا جو ہے وہ 1 ارب 50 کروڑ کو کراس کر چکا ہے. انڈیا اب دنیا میں آبادی میں پہلے نمبر پہ آ چکا ہے، اور یہ معاملات
آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو وہاں پہ ابھی بھی وہی ایک کلچر چل رہا ہے. یہاں پہ بھی یہ دیکھیں, جب تک بیٹا نہیں پیدا ہوتا انہوں نے اپنا معاملہ چلا کے رکھا ہوتا ہے, ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, 5 بیٹیاں ہو گئی, 6 بیٹیاں ہو گئی ہیں. یہ نہیں پتا کہ یہ جو اب 8ویں نمبر پہ بیٹا پیدا ہونا ہے نا, اس نے گھر کا سارا سامان بیچنا ہے چرس اور ہیروئن میں. یہ بھی ہو جاتا ہے. بیٹیاں پھر بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرتی ہیں, لیکن یہ ایک عجیب منطق لوگوں کے دماغ میں چڑھی ہوئی ہے. یعنی ہمارا تو ایکسپیرینس یہ ہے اپنا بھی, اپنے قریبی لوگوں کا بھی, کہ بچیوں کی پرورش کرنا آسان ہے بنسبت بچوں کے, اور بعد میں بھی شادی کرنے کے بعد وہ تو اپنے خاوند کے حوالے ہوگی. بچوں کو تو آپ جب تک قبر میں نہیں چلے جاتے اس وقت تک انہیں سپورٹ کرنا پڑتا ہے. ان کے تو نخری ختم نہیں ہوتے, ان کی تو فضول خرچی ختم نہیں ہوتی ہیں. وہ واصف علی واصف صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے, اور یہ اوریجنل ان کی زندگی کا ایکسپیرینس ہے. وہ کہتے ہیں میں داتا دربار پہ بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں ایک شخص دعا کر رہا تھا کہ اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا کی تھی واپس لے لے, اور یہ بات بار بار وہ کر رہا تھا. تو میں نے اسے بعد میں جب پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ 25 سال پہلے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا, لیکن وہ ایسا ناہنجار نکلا کہ سامان ہی سارا گھر کا اس نے بیچ دیا, وہ نشے میں پڑ گیا. پہلے میری بیٹیاں تھیں, یہ ایک بیٹا مانگا تھا. تو بھائی پھر سورۃ الکہف کا وہ واقعہ یاد آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیٹا لے لیا تھا کہ یہ جوان ہو کر اپنے نیک ماں باپ کے لیے ایک مصیبت بنے گا, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے نیک اولاد دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو تقدیر کے معاملات ہوتے ہیں, کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس شر میں خیر چھپا ہوا ہوتا ہے. بہرحال ہو جائے تو پھر بھگتنا ہے آپ نے, سیدھی سی بات ہے. لیکن اس کا یہ جو پہلو جو آج کل فیملی پلاننگ والے چلا رہے ہیں یورپ اور امریکہ کے زیر اثر, اور وہاں سے رقم بھی یہاں لانچ کی جاتی ہے, اور اس میں یہ والا جو عقیدہ آپ کو دیا جاتا ہے کہ جی اگر دنیا کی آبادی بڑھ جائے گی تو ہم کھائیں گے کہاں سے, یہ بالکل فضولیات ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے ریسورسز اس زمین میں رکھے ہوئے ہیں. یہ تو قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے سورہ حامیم سجدہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دن لگائے ہیں. اب ان کا ٹائم پیریڈ کیا تھا وہ اللہ کے علم میں, زمین میں ریسورسز رکھے ہیں. انسانیت نے سوچا تھا کہ آج انسان ایک کنال زمین سے جتنی گندم حاصل کر رہا ہے, پہلے ایک مربع سے بھی اتنی گندم حاصل نہیں کر سکتا تھا ٹیکنالوجی کی برکت سے. تو اس سائنس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ طے کروایا ہے. آج سے آلموسٹ 100 سال پہلے دنیا کی آبادی 1 ارب تھی, آج دیکھ لے 7-8 ارب ہو چکی ہے. پوری انسانی ہسٹری میں جب سے انسان نے بیماریوں پہ قابو پایا اور یہ سارے معاملات سیدھے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے اب آبادی بڑھنی شروع ہوئی ہے. ورنہ تو پہلے کسی کے 5 بچے پیدا ہوتے تھے تو 3 مر جاتے تھے بچپن میں ہی. بخاری مسلم میں نہیں آتا, انس بن مالک کہتے ہیں 100 بچے تو میں اپنے دفنا چکا ہوں, بیٹے پوتے پڑ پوتے. ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ ہوتا تھا, عورتیں بھی بہت زیادہ مر جاتی تھی. بیماریوں پہ انسانیت نے قابو نہیں پایا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے اگر یہ بیماریوں پہ قابو دیا ہے تو ریسورسز بھی پیدا کیے ہیں. آج سے بمشکل 100 سال پہلے ایک جرمن جو کیمسٹ تھے انہوں نے امونیا ایکسٹریکٹ کرنے کا فارمولہ حاصل کر لیا, ورنہ آج لوگ بھوکے مر رہے ہوتے. انہیں نوبیل پرائز بھی دیا گیا تھا, کیونکہ پہلے تو زمین سے آپ نے جو حاصل کر لیا کچھ سالوں کے بعد زمین مردہ ہو جاتی تھی, لیکن اب کھاد کے ذریعے آپ ساری طاقت اس میں ڈالتے ہیں, پھر فصل لے لیتے ہیں اور اتنی زیادہ فصل لیتے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ترقی کروائی ہے. پہلے موچی بناتے تھے جوتیاں, مجھے بتائیں آج 8 ارب انسانوں کی جوتیاں موچیوں کو بنانی پڑے تو پھر تو اکثر لوگ آپ کو ننگے پیری نظر آئیں گے جتنی آبادی ہے. لیکن چائنا نے دیکھیں ٹیکنالوجی کو کہاں پہنچا دی ہے. جو جوتیاں آج سے 20 سال پہلے ہم 1000 روپے کا جوڑا لیتے تھے وہ آج 500 روپے میں وہ دے رہے ہیں, 700 روپے میں دے رہے ہیں. ڈسپوزیبل ہے, ٹھیک ہے, استعمال کریں, اگلے سال نیا لے لیں. ایٹ لیسٹ یہ تو آپ کو تسلی ہے کہ میں سستا لے رہا ہوں. سلیپرز کتنے سستے کرتی ہیں, ورنہ ہماری جو لوکل کمپنیاں تھیں ان پہ سلیپرز ہوتے تو کیا معاملات ہوتے. پھر پرنٹنگ پریس نے کتنی زندگی آسان کی ہے.
مجھے بتائیں اگر قرآن کاتب کے ہاتھ کا لکھا ہوا آپ کو خریدنا پڑتا، آج وہ قرآن جو آپ 500 روپے کا نسخہ لیتے ہیں، بھائی یہ 50,000 روپے کا آپ کو نسخہ ملنا تھا اگر پرنٹنگ پریس نہ ہو. یہ جو لوگ پرنٹنگ پریس سے پرنٹ کروا رہے ہیں نا، جن کے پاس کاپی رائٹس ہیں، ذرا ان سے پوچھیں کہ انہوں نے پہلا مصحف جو لکھوایا ہے، یعنی ہمارے جیلم شہر میں ایک بندے نے مصحف لکھوایا تھا 30 لاکھ روپے میں. یہ میں آپ کو کوئی 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں، 30 لاکھ روپے لگا تھا پورا مصحف لکھنے میں. کئی سالوں میں اس نے لکھا تھا اور پھر اس سے کاپیاں تیار ہوئی. آپ مجھے بتائیں اگر ہر شخص اپنا مصحف تیار کروائے، نہیں کروا سکتا. پرنٹنگ پریس کے ذریعے اللہ نے زندگی آسان کر دی ہے. قرآن نہیں آپ خرید سکتے، بخاری مسلم تو سوچ لیں اس کے دیکھنے کے اوپر بھی ٹکٹ ہونا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سائنس کے ذریعے ترقی کروائی ہے. پھر ٹریولنگ کتنی آسان کر دی ہے، اور ٹریولنگ تیز ہونے کی برکت سے آپ ایک جگہ کی چیز کو دوسری جگہ انجوائے کر رہے ہیں. ورنہ جیلم کے لوگوں نے ملتان جانا تھا تو انور ٹور یا چونسا کھانا تھا، ادروائز ادھر تو نہیں آ سکتا تھا اگر یہ ٹریولنگ نہ ہوتی. آج پاکستان کا آم، پاکستان کا کنو یورپ تک پہنچ رہا ہے، امریکہ تک پہنچ رہا ہے، ٹریولنگ کی برکت سے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسان کر دی ہیں. رزق اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا ہے، وہ ہو رہا ہے. یہ آپ کے سامنے ہی ہو گیا ہے کہ گندم کے ریٹ اس دفعہ اتنے نیچے آ گئے کیونکہ کاشت زیادہ ہو گئی ہے. بھائی کاشت زیادہ ہوئی ہے تو زمین نہیں اگائی ہے نا گندم، اللہ نے پھر پوٹینشل رکھا ہے، اس کا مطلب ہے اتنا رکھا ہے. ابھی تو امریکہ لاکھوں ٹن گندم جو ہے وہ پیسیفک اوشن میں ضائع کر دیتا ہے اس کے ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے. امریکہ تو اتنی زرخیز جگہ ہے، یعنی سب کانٹیننٹ کے بعد سب سے اگر کوئی زرخیز جگہ اس حوالے سے ہے جہاں اتنے موسم بھی ہوتے ہیں، وہ امریکہ ہے. تو سب کچھ وہاں پہ اگا رہے ہیں. آپ ذرا یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں، روزانہ کی بنیاد کے اوپر اربوں انڈے وہ لے رہے ہیں مرغیوں سے، اربوں، کروڑوں میں نہیں، اربوں انڈے. ایوریج ایک امریکن روزانہ کے 2 انڈے استعمال کرتا ہے، اور امریکہ کی ذرا آبادی دیکھیں کتنی ہے، 30 کروڑ سے زیادہ ہے. کتنے انڈے وہاں پہ صرف استعمال ہو رہے ہیں، اور وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. مرغی کا گوشت الگ سے کر رہے ہیں. وہاں آپ فروٹ کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جناب فروٹ ہی فروٹ ہے ہر طرف. سائنس کی برکت سے اب یہ ساری چیزیں آسان ہو گئی، لہذا اب یہ کوئی ایشو نہیں رہا کہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دیا جائے. لیکن اس کو بنیاد بنا کے فیملی پلاننگ نہ کرنا، یہ اسلام نے کہیں نہیں کہا کہ آپ نے فضول خرچی کرنی ہے. یعنی یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ راہ چلتے ہوئے جہاں چاہیں بیج بو دیں، کہ جناب سڑکوں کے کنارے پہ بھی جو ہے وہ درخت نکلے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بھی جناب گندم کے سٹے نکلے ہوئے ہیں، وہ تو ضائع ہی جائیں گے نا. یہی اولاد کے ساتھ کر رہے ہیں یہ لوگ. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے صحابہ کرام اپنی بیویوں کے ساتھ عزل کیا کرتے تھے، یعنی ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے تھے. اسپیسیفکلی لونڈیوں کے بارے میں آیا، نبی علیہ السلام نے انہیں منع نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے، بس اتنا فرمایا، حرام نہیں فرمایا. جو جان دنیا میں آنی ہے وہ تو آئے گی، یہ فرمایا. تو اسے آپ علیہ السلام نے حرام نہیں فرمایا. لیکن باقی زمانے کی ریکوائرمنٹ کے اوپر بھی ہوتا ہے. جس طرح اگر ہماری ریکوائرمنٹ اس وقت گندم کی ہے تو ہم نے یہاں پر فروٹ کثرت سے اگا لیا، تو پھر آپ روٹی کیسے پوری کریں گے؟ اس طریقے سے جب آبادی کا ایشو تھا، جس طرح آپ یورپ امریکہ میں ہیں، ورلڈ وار 2 کے بعد کتنے ان کے مرد ختم ہو گئے، اور پھر جب سے شادی والا نظام وہاں ختم ہوا ہے، اب وہ آپ کو امیگریشن دے رہے ہیں. اسپین میں بھی آپ دیکھ لیں، اٹلی میں بھی نیگیٹو برتھ ریٹ جا رہا ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ خاندانی نظام ٹوٹ گیا. یقین کریں میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں سب کانٹیننٹ کے کلچر کو دیکھ کے کہ یہاں یہ سب سے بڑی چیز ہے. وہاں تو بایولوجیکل بچے ہوتے ہیں. آپ بچے کی ماں تو کنفرم بتا سکتے ہیں، باپ کا نہیں پتا ہوتا، وہ ماں ہی بتائے گی کہ اس کا باپ کون سا ہے. باقی شادی والا تو معاملہ ختم ہو چکا ہے. اس وجہ سے لوگ پھر سیکس بانڈ کو بس سیکس تک رکھتے ہیں، اولاد والا معاملہ ہی کوئی نہیں ہوتا. کوئی اپنے شوق سے کرنا چاہے، اس کی وجہ سے پھر وہاں پہ برتھ ریٹ نیگیٹو ہو گیا. اور مسلمان دنیا میں آئی آبادی کے اضافے کے لیے ہیں، خدمت کے لیے اویلیبل ہیں، اس لیے وہ امیگریشن دے رہے ہیں. تو وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں، اور ہم یہاں سب کانٹیننٹ کے لوگ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے. جب بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا تھا، بنگلہ دیش کی آبادی پاکستان سے زیادہ تھی. آج بنگلہ دیش 15-16 کروڑ پہ ہے اور ہم 24 کروڑ پہ ہیں.
تو دیکھیں اتنا بڑا ڈفرنس ہے. اصولاً تو بنگلہ دیش کو اس وقت 30 کروڑ پہ ہونا چاہیے تھا. آدھی کر لی انہوں نے آبادی. آدھی یہ نہیں کہ بندے مار دی ہیں, انہوں نے اس ریشو سے نہیں اس کو کنٹرول کیا ہے, تو اپنی اکانومی کو انہوں نے کنٹرول کر لیا. تو آبادی کا ایٹم بم بھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی ایک تکلیف دہ چیز بنی ہوئی ہے. یہ دوسری ایکسٹریم ہے, اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.